جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ چھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستہ سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سلائڈز شو ہو رہی ہیں؟ یس سر ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمارا اگلا ہدف ہے۔ اس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج۔ سائیکالوجی آپ میں سے کسی کا سبجیکٹ ہے؟ ماسٹر کسی کا ہو سائیکالوجی میں یا آپشنل پڑھا ہو کبھی؟ سائیکالوجی سر، میری اسپیشلائزیشن پی ایچ ڈی کی سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی میں۔ اچھا، آپ کی پی ایچ ڈی ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہے۔ ویسے آپ کا ایجوکیشن سبجیکٹ ہے اور آپ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کر رہی ہیں، یا سائیکالوجی ہے ماسٹر ایم فل آپ کا؟ نہیں سر، ایجوکیشن میں اچھا ہے، لیکن میری فیلڈ جو ہے نا اسپیشلائزیشن پی ایچ ڈی میں جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ جی ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، جی، تھینک یو سو مچ، اسپیشلائزیشن۔ تھینک یو سو مچ جی۔ تو ایجوکیشنل سائیکالوجی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا چیپٹر سائیکالوجی سے ریلیٹڈ، ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا ہم نے فلاسفی کو سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ سے 2-3 پوائنٹ سٹارٹ میں شیئر کیے تھے کہ فلاسفی ان پوائنٹس کے گرد موو کرے گی تھرو آؤٹ دا چیپٹر۔ تو یہاں پہ بھی سیم اسی طرح جو سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی بھی لرننگ پروسیس اور لرننگ سچویشن کے گرد روٹیٹ کرے گی۔ یہ پورا چیپٹر ہم یہی چیزیں پڑھیں گے، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن۔ یہ میں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بات کروں۔ جو سائیکالوجی سبجیکٹ ہے وہ تو بڑا ہے، اس کا اسکوپ بھی زیادہ ہے، لیکن ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے اس میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہماری ڈسکشن کا ہدف رہیں گی اس پورے چیپٹر میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سائیکالوجی سے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کو پھر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ورڈ سائیکالوجی ہے یہ 2 ورڈ سے، گریک ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، سائیکی وچ مین سول اینڈ لوگوس مین کورس آف اسٹڈی۔ تو سائیکی سول اور لوگوس کورس آف اسٹڈی، تو یہ 2 گریک ورڈ سے سائیکالوجی ورڈ جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ جیسے شاید پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے موسٹلی جو ورڈز ہیں ان کا اوریجن گریک ہوتا ہے اور باقی کا لیٹن ہوتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سٹارٹ میں سائیکالوجی جب یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا
کہ اسٹڈی آف سول از کالڈ سائیکالوجی انیشیلی، بالکل سٹارٹ میں. پھر کچھ ٹائم بعد یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ سائیکالوجی یہ اسٹڈی آف مائنڈ ہے. یہ آگے جا کے جب ہم میتھڈز آف سائیکالوجی اور اسکولز آف سائیکالوجی دیکھیں گے تو یہی ڈیفینیشنز جو ہے وہ آپ نے اس وقت ان کو ریکنسیڈر کرنا ہے، تو آپ کو یہ چیز وہاں پہ زیادہ اچھے طرح سے کلیئر ہو جائے گی. تو میڈ میں درمیان میں آ کے سائیکالوجی اسٹڈی آف مائنڈ کو سائیکالوجی کہا گیا کہ ایک انڈیویجول کی جو انر فیلنگز ہیں اس کے اندر کیا ہے، تو اس کو جانچنا، باہر نکالنا، اسٹڈی کرنا. اسٹارٹ میں انیشلی اس کو جو ہے وہ سائیکالوجی کا نام دیا گیا. پھر ایک انڈیویجول کیسا سوچتا ہے، پھر اپنی سوچ کے اکارڈنگ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے ان دا مڈ یا مڈل، پھر اس کو جو ہے سائیکالوجی کہا گیا. اور جو لیٹسٹ ہے کانسیپٹ سائیکالوجی کا وہ ہے ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا، یہ سائیکالوجی کہلاتا ہے. یعنی سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن یا انڈیویجول بیہیویئر از کالڈ سائیکالوجی. تو یہی اس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن ہے. سائیکالوجی از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. ایک انڈیویجول کے، ایک ہیومن کے جو بیہیویئر ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. یہ کون سی برانچ ہے؟ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی کی دو بیسک برانچز ہیں، ایک ہوتی ہے پیور سائیکالوجی اور دوسری ہوتی ہے اپلائیڈ سائیکالوجی. جو پیور سائیکالوجی ہے یہ ڈیل کرتی ہے تھیریز ڈیولپمنٹ سے. یعنی جو جیسے ہم نے فلاسفی میں بھی بات کی تھی، کون سی فلاسفی جو ہے وہ تھیری ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے، اسپیکولیٹو، پرسپیکٹو یا انالیٹیکل؟ جی پلیز. جی اسپیکولیٹو فلاسفی جو ہے وہ تھیری ڈیولپمنٹ. جی کوشچن سمجھ نہیں آئی. کویسچن یہ ہے کہ کون سی فلاسفی تھیری ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اسپیکولیٹو، پرسپیکٹو یا انالیٹیکل؟ اسپیکولیٹو. تو اسی طرح جو پیور سائیکالوجی ہے یہ بھی تھیری ڈیولپمنٹ سے ہے. سائیکالوجیکل جو تھیریز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کون سی برانچ میں ہوتی ہے سائیکالوجی کی؟ پیور سائیکالوجی میں. اب جو تھیریز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، بنا لی جاتی ہیں، ان کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے جس برانچ آف سائیکالوجی میں، اس کو ہم اپلائیڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. تو سائیکالوجی کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں، پیور سائیکالوجی اینڈ اپلائیڈ سائیکالوجی. پیور سائیکالوجی میں یعنی یہ جو برانچ ہے اس کی یہ ڈیل کرتی ہے سائیکالوجیکل تھیوری کی فارمولیشن یا ڈیولپمنٹ سے، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے ڈیولپ تھیوریز کی وہ اپلائیڈ سائیکالوجی میں آتی ہے. تو ایجوکیشن جو ہے یہ ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے. جو تھیریز ڈیولپ ہوتی ہیں سائیکالوجی کی وہ ساری کی ساری ہم اپنی کلاس روم میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیچنگ انوائرمنٹ یا اسکول انوائرمنٹ میں ہمیں ان کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے، کیونکہ اس میں ہم سائیکالوجیکل پرنسپلز کو یا تھیریز کو اپلائی کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی. جیسا ایجوکیشنل فلاسفی میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ اپلیکیشن آف فلاسفیکل پرنسپل ان ایجوکیشنل سچویشن، یعنی فلاسفیکل جو پرنسپلز ہیں، تھیریز ہیں، ان کی جو اپلیکیشن ہے، ان کا یوز ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، اس کو ہم ایجوکیشنل فلاسفی کہتے ہیں. تو اسی طرح جو سائیکالوجیکل پرنسپلز ہیں ان کا استعمال ایجوکیشنل سچویشن میں، انسٹیٹیوشنز میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہیں گے. ایجوکیشنل سائیکالوجی از برانچ آف اپلائیڈ سائیکالوجی وچ انوالوز سائیکالوجیکل پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس ٹو ہیومن بیہیویئر ان ایجوکیشنل سچویشن. اس کی ایجوکیشنل سائیکالوجی کی تین امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. سب سے پہلے اسٹیفن کی ڈیفینیشن ہے، ہی سیڈ سسٹمیٹک اسٹڈی آف ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. ایک بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی سسٹمیٹک فارمل وے میں جو اسٹڈی ہے یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بیسیکلی بیسک سبجیکٹس ہیں سائیکالوجی کے. تو ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی بن جائے گی. اسکینر بیہیویئر آف ہیومن بینگ ان ایجوکیشنل سچویشن. ہیومن بینگ کا، انڈیویجولس کا، لرنرس کا
کسی بھی تعلیمی ادارے میں جو بیہیویئر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہیں گے۔ کرو اینڈ کرو نے کہا ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکرائبز اینڈ ایکسپلین دا لرننگ ایکسپیرئنس آف این انڈیویجول فرام برتھ تھرو اولڈ ایج۔ ایک انڈیویجول کا لرننگ ایکسپیرئنس برتھ سے لے کر بڑھاپے تک یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ اس پورے چیپٹر میں ہم 3 چیزیں ہمارا فوکس رہیں گی۔ سب سے پہلا جو فوکس ہے وہ ہمارا بچہ رہے گا، لرنر، کہ بچہ کیا ہے، اس کی نیڈز کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے، ہیریڈیٹی انوائرمنٹ کا اس کے اوپر کیا اثر ہے، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے، اپنے بچے کو دیکھیں گے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے، انٹیلیجنس لیول اس کا کیا ہے، آئی کیو لیول اس کا کیا ہے، بچے کی کون سی نیڈز ہیں، انٹرسٹس ہیں، بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، بچہ نارمل ہے، نارمل نہیں ہے، اس کو کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کے پہلے ایریا یعنی لرنر میں دیکھتے ہیں۔ اٹ انکلوڈز ایبیلیٹیز، needs, interests, motivational forces of individuals and differences that exist among individuals. Also consider growth and development of individuals. اور اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن۔ تو پروسیس میں کون سی چیز آئے گی؟ نیچر آف لرننگ کیسے ٹیکس پلیس ہو رہی ہے، بچے کیسے لرن کر رہے ہیں، کون سی تھیریز، کون سی پریکٹسز، کون سے ایکسپیریمنٹل ایویڈنسز ہیں جن کے استعمال سے لرننگ جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ری انفورسمنٹ کا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا لرننگ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، پرابلم سالونگ سکلز جو ہے وہ کیسے ہم نے بچے کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے یا ڈیولپ کرنی ہے۔ تو یہ لرننگ پروسیس میں آتا ہے، یعنی یہ دوسرا سبجیکٹ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا یا ایریا ہے۔ تیسرا لرننگ سچویشن۔ اب جو اوورآل یہ تو ہو گئی، پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا بچے کو کہ ہمارے بچے کی ایج کیا ہے، گروتھ کیسے ہو رہی ہے، اس کا لیول کون سا ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اس کی نیڈ، انٹرسٹ کیا ہے، انٹرسٹ اس کے ایریاز کون سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجولز کے آپس میں ڈفرینسز کیا ہیں، بچے کی کون سی صلاحیتیں ہیں، آئی کیو لیول اس کا کیا ہے، یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی تھیریز جو ہے کس بچے کے لیے وہ ہیلپ فل رہیں گی اس کی لرننگ کے لیے، ریوارڈ اور پنشمنٹ سے کیا اس کی لرننگ امپروو ہوگی یا نہیں ہوگی، نیچر آف لرننگ جو ہے وہ کیا ہوگی، یہ چیزیں ہم نے ایکسپلین کر لیں۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ اوورآل جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے، کلاس روم کو ہم کیسے مینیج کریں گے، ڈسپلن کلاس روم کو کیا رہے گا۔ جیسے پچھلی چیپٹرز میں فلاسفیز میں ہم نے ڈسپلن کی بات کی ہے کہ کلاس روم کا اوورآل انوائرمنٹ، ٹیچنگ ایڈز، ٹیچنگ میتھڈز ہم جو ہے وہ کون سے یوز کریں گے، ایویلویشن ٹیکنیکس کون سی ہوں گی، ہم بچوں کو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کیسے پرووائڈ کریں گے، تو یہ لرننگ سچویشن میں آئے گا۔ تو 3 ایریاز ہوتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے، لرنرز، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن۔ اس کے بعد اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اس کے استعمالات کہاں کہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ بچے کی ہم نیڈ، انٹرسٹ، ایبیلیٹیز، کیپیبلٹیز دیکھتے ہیں، تو ہم ایک بچے کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیڈز، انٹرسٹ اور کیپیبلٹیز کو، یہ اس کا کہہ لیں کہ میجر امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد فلیکسیبلٹی اینڈ ہیٹروجینٹی ان لرننگ کانٹینٹ۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس بچے کو اس طرح کا کانٹینٹ چاہیے، اس کا جو ہے وہ ایج لیول یہ ہے، اس کی گروتھ اس طرح سے ہے، ڈیولپمنٹ اتنی اس کی ہو چکی ہے بچے کی۔ گروتھ کہتے ہیں کہ فزیکل جو ہے سائز میں، ویٹ میں، والیوم میں اضافہ، یعنی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک لڑکا تو 8 پاؤنڈ اس کا وزن ہوتا ہے، جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو 7 پاؤنڈ اس کا وزن ہوتا ہے، 0.543 آئی تھنک جو ہے یہ 1 پاؤنڈ ہوتا ہے، از ایکول ٹو 0.543 kg۔ تو یہ اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور پھر اب میچورٹی تک جو ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کا سائز بڑھ جاتا ہے، اسی طرح برین سٹرکچر، پوری کی پوری باڈی میں جو اس کے فزیکل پارٹس ہیں وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اس کی گروتھ۔ اور ڈیولپمنٹ یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل یا مینٹل
آپ کہہ لیں اس کی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے، انالائز کرتا ہے، جج کیسے کرتا ہے، رسپانس کیسے دیتا ہے. اسٹارٹ میں بچے کو کسی بھی چیز کا نہیں پتہ ہوتا، 20-25 سال کی ایج میں آ کے اس کو ہر چیز وہ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ. تو ہمیں جب بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا پتہ ہے، نیڈ انٹرسٹ کا پتہ ہے، تو اس کے نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے ہم کنٹینٹ اپنا بنائیں گے، سبجیکٹ میٹر تو فلیکسیبل ہوگا اور اس میں ہیٹروجینٹی ہوگی. اس سے ہم پھر کیا کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے کا لیول یہ ہے، تو ہم اس کے حساب سے اپنی انسٹرکشنز کو یعنی ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کریں گے، یوز کریں گے، تو ہماری انسٹرکشن امپروو ہوگی. اور جب انسٹرکشن امپروو ہوگی تو اوبویسلی بچے کی لرننگ اس سے امپروو ہوگی. کریکولم ڈیولپمنٹ میں ایک اہم جو ہے 4 فاؤنڈیشنز ہم نے دیکھی ہیں، جس میں دوسری جو امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کہتے ہیں ان بیسز کو جن کی بیس پہ جو ہے وہ کریکولم ڈیولپ کیا جاتا ہے، یا فورسز کو جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ دوسری فاؤنڈیشن ہے. وہاں پہ ہم نے کریکولم کے چیپٹر میں بیچ 2 نے دیکھ لیا تھا. بیچ 3 انشاءاللہ یہ ہے، جب ہم کریکولم کے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ بات ڈسکس ہوگی. تو کریکولم ڈیولپمنٹ میں اس کا امپورٹنٹ رول ہے. گائیڈنس اور کاؤنسلنگ میں اس کا امپورٹنٹ رول ہے. گائیڈنس کہتے ہیں آپ کسی بھی بچے نے ایڈجسٹ ہونا ہے، اپنا کوئی کیریئر سلیکٹ کرنا ہے، تو لائف میں کسی بھی جگہ پہ اس نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو کوئی پرابلمز آ رہے ہیں، تو آپ اس کو جو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اس کو گائیڈنس کہا جاتا ہے. اور جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے یہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے، یہ پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے. کسی بھی پرابلم کے لیے کوئی جو ایکسپرٹ ہے یا سینئر ہے وہ سلوشن پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کو کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس سے ہوتی ہے. جب آپ بچے کو ہر حوالے سے اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. انڈیویجولائزیشن آف ایجوکیشنل ورک، ہم ایک انڈیویجول کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہم جو ہے اس کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے ایجوکیشنل پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے بعد اڈلٹ کے جو لرننگ ہے اور ان کے جو پرابلمز ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی ان کو بھی ایڈریس کرتی ہے. تو یہ اس کے امپورٹنٹ کچھ اسکوپس ہیں. یہ انٹرویو کا کویسچن ہے، بیسیکلی انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے استعمالات کہاں کہاں پہ ہیں. اس کے بعد میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کون کون سے میتھڈ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. ایک انڈیویجول کے بیہیویئر، ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے سائیکالوجی کی کہ سائیکالوجی از سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہے، اب ہم نے بچے کا بیہیویئر دیکھنا ہے، کتنے طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بچے کا یہ بیہیویئر ہے، اس کی یہ نیڈ انٹرسٹ ہیں، اس لیول تک اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ڈیولپمنٹ میں نے بتایا بیسیکلی میچورٹی کو کہتے ہیں. سمپلی اگر ہم کہیں کہ وہ کتنا اچھے طرح سے چیزوں کو رسپونڈ کر سکتا ہے. انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ذہنی اس کی جو گروتھ ہے اس کو ہم اس کی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو انٹروسپیکشن، کلینکل میتھڈ، سائیکو فزیکل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ اینڈ ڈفرینشیل میتھڈ، یہ کچھ امپورٹنٹ میتھڈز ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے. سب سے پہلے انٹروسپیکشن. بیسیکلی انٹروسپیکشن یہ 2 لیٹن ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے. انٹرا اینڈ دوسرا ہے دوسرا کون سا ہے، اسپائر. انٹرا اینڈ اسپائر، یہ 2 لیٹن ورڈ سے جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا. انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ود انورڈ، اور اسپائر کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک، دیکھنا. تو انٹروسپیکشن اپنے اندر ہی جھانکنا، اپنے آپ کو جو اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکالنا، اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن. یہ سب سے اولڈسٹ میتھڈ جو سائیکالوجی کا ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، وہ انٹروسپیکشن ہے. انٹروسپیکشن سیلف ایگزامینیشن اس کو بھی کہا جاتا ہے، یا سیلف آبزرویشن. ایک انڈیویجول اپنے اندر جو اس کی فیلنگز ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے دل دماغ کے اندر، وہ باہر نکالتا ہے، اس کو انٹروسپیکشن کہا جاتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ انڈیویجول کو ایک بیڈ کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے. ہاں جی، آپ بتائیں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں، کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، اس سے ریلیٹڈ. بچہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سب کچھ جو کچھ آ رہا ہے، انٹینشلی ان انٹینشلی. اب جب بچہ بتا رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں وہ ایسی بتاتا ہے ان انٹینشلی جو وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ ایک فلو میں، ایک سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسی باتیں بھی بتا رہا ہوتا ہے جو اسے خود بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید اسے جو ہے وہ نہیں بتانی چاہیے تھی. تو یہ انٹروسپیکشن ہوتا ہے. دس از دا اولڈسٹ ناؤن میتھڈ فار دا اسٹڈی آف دا بیہیویئر ان دا ارلی ڈیز آف دا ایولیوشن آف سائیکالوجی.
Behavior was studied only through a kind of self-examination of inner observation called introspection. The word introspection is made up of two Latin words, intra meaning within or inward and spire meaning to look. Hence, introspection means looking within or looking inward. It is a sort of self-observation in which one perceives, analyzes and reports one's own feeling and in fact everything that takes place in one's mind during a mental act. تو کسی بھی سچویشن سے ریلیٹڈ سب کچھ وہ بتاتا ہے. تو جو آبزرور ہوتا ہے, جو سائیکولوجسٹ ہے, تو وہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے یہ پرابلمس ہیں تو اس کے یہ سلوشن ہو سکتے ہیں. تو اسی سے ہی وہ سب کچھ جو ہے جو اس کی اپنی جو کچھ وہ بتا رہا ہوتا ہے تو اسی سے وہ کنکلوژن نکالتا ہے جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے. دوسرا میتھڈ ہے کلینکل میتھڈ. کلینکل میتھڈ میں ڈائگنوسس ہے, ٹریٹمنٹ ہے ایک پرابلم کا. سب سے پہلے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو کلینکل میتھڈ کی طرح تو وہ جو ہے اس سے پرابلم پوچھتا ہے کہ یہ پرابلم ہے آپ کا, مثلا یہاں پہ کوئی فوبیا ہے, پانی سے خوف ہوتا ہے, اونچائی سے خوف ہوتا ہے, رات کو جو ہے وہ بچے اندھیرے سے اس کو خوف آتا ہے, شائنس ہے, تھم سکنگ ہے, نروسنس ہے, اسپیچ ڈس آرڈر ہے. تو اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں تو سائیکالوجسٹ ان کو پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ ان ریسپانس ان کو ان کے ٹریٹمنٹ یا سلوشن بتاتا ہے. مثلا فوبیا ہے, رات کو خوف آتا ہے تو اندھیرے سے خوف آتا ہے تو اس کے وہ سلوشن بتائے گا کہ جو ہے وہ اکیلے نہ سوئیں, کسی کے ساتھ سوئیں, بڑے کے ساتھ سوئیں, لائٹ جو ہے ہلکی سی لائٹ آن کر کے سوئیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی بھی اس کا سلوشن ہو سکتا ہے. اٹ انکلوڈز ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ آف اے پرابلم. پرابلمس کون سے ہو سکتے ہیں؟ فوبیا, شائنس, تھم سکنگ, نروسنس, اسپیچ ڈس آرڈر. اس کے بعد ڈائگنوسس, فزیکل ایگزامینیشن, کیس ہسٹری بائی انٹرویو اینڈ ٹیسٹنگ. فزیکلی ایگزامن کرے گا اس کو, کیس کو, اگر کوئی فزیکل پرابلمس ہیں جیسے اسپیچ ڈس آرڈر ہے یا اگر اس کو کوئی جیسے فوبیاز ہیں, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے فرض کریں, تو کیس ہسٹری, کب سے ہی اس کو ڈر لگنا شروع ہوا ہے, کوئی اس نے رات کو ڈراؤنی چیز کبھی دیکھی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو یہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ فوبیا ڈیولپ ہوا ہو. تو اس طرح سے وہ ڈائگنوز کرے گا کیس ہسٹری سے اور پھر اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے گا. ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ آن دا بیسس آف ہائپوتھیسس. وہ جو اس نے فرض کریں گے اسے, اس بچے نے بتایا کہ مجھے جو ہے ایسے رات کو بالکل مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, مجھے چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں اندھیرے میں, تو وہ پھر اس کی وجہ تلاش کرے گا کہ یہ ایشو بچے کو کب سے ہے. تو پھر جو ہے وہ اس ایشو کو ایک فرض کریں وہ ہائپوتھیسس بنا لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈائگنوسس اس نے کر لیا تو پھر وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ گلی میں ایسے اچانک گزر رہا تھا, اس نے ایسے کوئی چیز دیکھی تو اس کے بعد سے بچے کے اندر وہ خوف سا ڈیولپ ہوا. اندھیرے میں کوئی بھی چیز وہ دیکھتا ہے تو اسے خوف محسوس ہوتا ہے. تو انوالو چینج آف انوائرمنٹ. وہ جیسے میں نے کہا کہ اگر رات کو خوف آتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ آپ اکیلے نہ سوئیں, اس کو کسی فیملی کے کسی بڑے کے ساتھ سلائیں, ہلکی سی لائٹ آن کریں, ٹارچ اس کو دیں ایٹسیٹرا. تو یہ کلینکل میتھڈ ہے. اس کے بعد ہے سائیکو فزیکل میتھڈ. سائیکو فزیکل میتھڈ میں فزیکل انوائرمنٹ اور ایک انڈیویجول کے ریسپانس کا آپس میں ریلیشن دیکھا جاتا ہے. فزیکل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے گرد گرد جو بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر انفلوئنس ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ان دونوں کا آپس میں ریلیشن دیکھا جاتا ہے. مثلا میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. ایک بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پیزا چاہیے. اب پیزا کی سلائسز بنی ہوئی ہیں, آپ بچے کو دے دیتے ہیں, مکمل پیزا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہو, رو رہا ہے, چیخ چلا رہا ہے کہ مجھے چاہیے تو بس چاہیے, فرض کریں ہم. تو آپ اس کو مکمل پیزا دے دیتے ہیں, وہ کھا لیتا ہے, تو اس کا ریسپانس دیکھا جائے گا وہ کس طرح سے ریسپونڈ کرتا ہے اس کے بعد. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پیزا کی ایک سلائس کا ایک ٹکڑا اس کو صرف دے دیتے ہیں اور باقی پیزا آپ ہٹا لیتے ہیں, اس کے آگے سے اس کو نہیں دیتے. پھر آپ اس کا ریسپانس چیک کر لیتے ہیں. یہ اس کے ڈفرینٹ جو ہے میتھڈز ہوتے ہیں. یا پھر آپ اس کو سارا دے دیتے ہیں کہ وہ خود کتنا کھاتا ہے, کتنا چھوڑتا ہے, تو اس کے بعد آپ اس کا ریسپانس نوٹ کرتے ہیں پیزا دینے سے پہلے, نہ دے کے یا مکمل دے کے. تو یہ جو ہے, یا پھر آپ اس کو دے کے اس سے پھر کویسچننگ کرتے ہیں. تو یہ اس کے ڈفرینٹ میتھڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کا اور ہمارے بچے کے جو ریسپانسز ہوتے ہیں ان کا آپس میں کیا لنکیج ہے, اس کو کہتے ہیں سائیکو فزیکل میتھڈ. It involves the investigation of quantitative relationship between stimuli and responses.
اسٹیمولائی اب ہمارے انوائرمنٹ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بچے کا جو ریسپانس ہے وہ آتا ہے. تو فزیکل ایونٹس وچ کاز psychological reactions. Following areas are studied: noise, fatigue, attention, perception, learning, forgetting, education for handicaps, etc. and sensory disabilities are studied in this method. اس کے 3 بیسک میتھڈز ہوتے ہیں. دا میتھڈ آف منیمل چینج اور دا میتھڈ آف لمٹس. تو اس میں 2 طرح کے تھریش ہولڈ بنائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اور ایک ہوتا ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ. فار فائنڈنگ آؤٹ دا ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اینڈ ڈفرینس تھریش ہولڈ. اب جیسے میں نے آپ کو پیزا کی مثال دی اسی کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ایبسولوٹ تھریش ہولڈ: منیملی چینج ان اسٹیمولس انٹل سینسیشن از فیلٹ اور ناٹ. کہ آپ نے جو اسٹیمولس ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہے کہ کیا اس کی وجہ سے اس کو، مثلا ایک بچہ، اس کی ایک اور مثال وہی اندھیرے والی آپ لے سکتے ہیں کہ اندھیرے میں ہلکی سی کوئی چیز آپ رکھ کے اس کو جو ہے کوئی جس کی وجہ سے اس کو خوف آتا ہے، تو بالکل بہت ہی تھوڑی مقدار میں وہ چیز جو ہے آپ اس بچے کے سامنے لائیں. ہو سکتا ہے اس سے اس کا جو ریسپانس ہے پھر آپ نوٹ کریں کہ تھوڑی سی تبدیلی یا تھوڑی سی چیز جو ہے بچے کو دکھانا یا سامنے لانے سے وہی چیز کوئی فوبیا ہے تو اس سے فیل ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ایبسولوٹ تھریش ہولڈ. یا جیسے میں نے کہا کہ آپ پیزا کی ایک سلائس ہے تو سلائس کا ایک چھوٹا سا پیس آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کا ریئیکشن نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ کیا کہتے ہیں، ہاں یہ وہی پیزا جو میں کہہ رہا تھا، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، میں نے تو یہ کھانا ہی نہیں ہے. تو منیملی چینج ان اسٹیمولس انٹل سینسیشن از فیلٹ اور ناٹ، یہ ہوتا ہے ایبسولوٹ تھریش ہولڈ. دوسرا ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ: نو چینج ان اسٹیمولس. آپ جو ہے اسٹیمولس وہی سیم رکھتے ہیں جس کی فرض کریں بچہ جس پیزا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا جو آپ جس وجہ سے بچے کو خوف آ رہا ہے، تو وہی چیز جو ہے اندھیرے کا ماحول بنا کے تو پھر آپ اس کو جج کرتے ہیں. پھر آپ ان دونوں کا ڈفرینس نوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز مکمل یا کانسٹنٹ رکھی اور اس میں تبدیلی کی اس حد تک بہت اس کو کم کر دیا کہ اس کے جو بالکل اینڈ پہ باٹم پہ آپ لے گئے اس چیز کو، یا اس کی مقدار بہت ہی کم کر دی اور پھر بھی بچے کو وہ چیز فیل ہو رہی ہے. تو دونوں سچویشن میں آپ نے ڈفرینس نوٹ کیا اور بچے کا بیہیویئر دیکھا. تو یہ ہوتا ہے دا میتھڈ آف منیمل چینج اور میتھڈ آف لمٹس. دوسرا ہے میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ. اب اس میں آپ جو ہے وہ فری ہینڈ دے دیتے ہیں اس کلائنٹ کو، بچے کو، کہ وہ اپنے اسٹیمولس کو خود کنٹرول کرے، انکریز کرے یا ڈیکریز کرے، اس کی انٹینسٹی کو انکریز کرتا ہے یا پھر ڈیکریز کرتا ہے. اس کے بعد میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی. اس میں آپ وہی اسٹیمولس کانسٹنٹ ہے، آپ نے پیزا سارا دے دیا اور اس کے بعد آپ نے اسے یس نو میں کویسچن پوچھے، کافی سارے کویسچن آپ نے پوچھے اور پھر ان کویسچن کی پرسنٹیج کو آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ وہ پازیٹیو ہے، میڈیم ہے، نیگیٹو ہے. تو یہ ہوتا ہے سائیکو فزیکل میتھڈ. یعنی سائیکو سے مراد انڈیویجول کا ریسپانس اور فزیکل سے مراد کے فزیکل انوائرمنٹ سے آنے والا اسٹیمولس. ان دونوں کا آپس میں ریلیشن دیکھا جاتا ہے سائیکو فزیکل میتھڈ میں. اس کے بعد ایکسپیریمنٹل میتھڈ. اس سے ہم سب بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب پہنچ رہی آواز میری؟
جی آواز بالکل نہیں آ سر رہی کا جی السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے اب؟ میں نے جو ایم فل بھی کیا اور میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، میں نے
ایم ایس سی کیا پھر آپ اس لیول کے لیے تیار ہو جائیں پھر آپ کو اس پہ جواب بھی دینا ہوگا یا پھر اس کی پریپریشن کر کے جب مکمل ہر لے آتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صرف ایم ایڈ یا ایم ایجوکیشن تک، اگر آپ ایم ایجوکیشن تو ایم ایجوکیشن تک ہی رہیں، بے شک آپ نے پلس ایک ایم ایڈ بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ نے ایم ایڈ اور ساتھ آپ نے کوئی اور ایم اے کیا تو وہ مینشن نہ کریں، جسٹ بی اے اور ایم ایڈ بتائیں ان کو. السلام ٹھیک ہے، علیکم جو ورحمۃ آپ اللہ اپلائی کرتے ہیں اس ٹائم اس پہ کسی قسم کا آپشن نہیں ہوتا کہ آپ ایم اے کیا آپ نے کیا. اگر آپ بتائیں گے پھر فیلڈ سے باہر نکل جائیں گے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپلائی کریں تو ہم نے بی اے کیا، پھر بی ایڈ کیا، پھر ایم ایڈ کیا، پھر ایم فل. السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بی ایڈ ایم ایڈ بس. ٹھیک ہے جی میری آواز پہنچ جی رہی سر ہے؟ جی سر جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ سی پی ایس سی والوں کے پاس تو ہماری ایجوکیشنل ڈیٹیل ساری پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے بعض اوقات یہ ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں 2-3 سبجیکٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے، تو کیا انہیں اس وقت پتہ چل نہیں جاتا کہ اس بندے نے چیئرمین کو نہیں پتا ہوتا، اس کو صرف اتنا ہی پتا ہوتا ہے جو فائل اس کے سامنے ہوتی ہے. فائل رکھو تو جو آپ نے لاسٹ ٹائم اپلائی جس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اس کی وہی ہے. بے شک اس کے بعد آپ میٹرک لیول کو سامنے آ جاتی ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس آپ کا ایم اے کا ریکارڈ نہیں جائے گا، اس میٹرک لیول کی جو سند ہے اس تک اس کا ریکارڈ جائے گا. اس طرح کا یہی ہوتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایس اے لیول کی آتی ہے، بی اے لیول کی آتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. جی ایکسپیریمنٹل میتھڈ، اس سے پہلے آواز میری کہاں سے ڈراپ ہوئی تھی کوئی بتا سکتا ہے تاکہ میں وہیں سے اس کو سٹارٹ کر لوں دوبارہ؟ ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے. جی تھینک یو. میرا نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. انوالوز، اچھا ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس میں کسی بھی پرابلم کا ایک ٹینٹیٹیو سلوشن جس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس میں ایک ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. مثلا ایک ہارر مووی دیکھنے کے بعد بچے کے اندر فوبیا ڈیولپ ہوا. اب جو فوبیا جو ہارر مووی ہے یہ ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل، یعنی جس کی وجہ سے کوئی بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ تبدیلی ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اپلائی ہونے کے بعد آتی ہے. تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ فوبیا جو ہے وہ اس وجہ سے بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ ہارر موویز دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی اس کا رزلٹ آتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتا ہے فوبیا یا نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. تو اس میں ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں یہ ایم سی کیوز بھی بڑا ویل نون ہے کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ کس میتھڈ میں بنایا جاتا ہے، وہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں بنایا جاتا ہے. مینیپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ کس میتھڈ میں ہوتی ہے، یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں ہوتی ہے. یہ ایم سی کیوز کے بڑے ویل نون ہیں اس میتھڈ کے. تو ہم جو ہے ایک ٹینٹیٹیو سلوشن ہوتا ہے ہائپوتھیسس وہ ہم بناتے ہیں جس میں ہم پھر انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو افیکٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر دیکھتے ہیں. انوالوز ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ انڈر جی سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی، اسکرین پہ بالکل بلینک شو ہو رہی ہے، کوئی سلائڈ شو نہیں ہو رہی. چلے میں دوبارہ سے ٹرائی کر لوں. یہ تھینک یو سو مچ. ہو رہی ہے سر شو ہمارے پاس. چلیں اب بتائیے گا. سر شو ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی سر. سر کارین شو ہو رہی ہے، ان کو ہو رہی ہے. چلیں آپ کوئی نہیں ہو رہی سر. آپ ری جوائن کر لیں پلیز. جی سر ٹھیک ہے، دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اچھا تو انوالوز ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ انڈر ریجڈ کنٹرول کنڈیشن افیکٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل on dependent variable is studied. Variable which is manipulated, increased or decreased is independent variable, while dependent variable is one which varies or changes as a result of manipulation of independent variable. یہاں پہ انڈیپینڈنٹ آئے گا، یہ نوٹس میں بھی مسٹیک ہوگی. مینیپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل اٹ مے کنڈکٹ ان لیبارٹری اور فیلڈ، یعنی یہ لیبارٹری میں بھی یا فیلڈ میں بھی کلاس روم میں بھی ہم کسی بھی مثلا ہم کہتے ہیں کہ جو اے وی ایڈز ہیں ان کے استعمال سے لرننگ امپروو ہوتی ہے. تو اے وی ایڈز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے اور جو لرننگ ہوگی بچے کی اس سے امپروو ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. ایکسپیریمنٹس آر کنڈکٹڈ ان گروپ ریدر انڈیویجولی. کامن گروپ ڈیزائن، یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ
سائیکالوجی میں. تو ون گروپ ڈیزائن ایک ہی گروپ ہوتا ہے جس میں 2 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایویٹس کے ساتھ پڑھایا جائے گا, ایویٹس کے بغیر پڑھایا جائے گا. یہ ایک میتھڈ ہے جس کو ہم ون گروپ ڈیزائن کہیں گے, یعنی گروپ سنگل ہے اور 2 ڈفرینٹ کنڈیشنز اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہے ایکویلنٹ اور پیرلل گروپ ڈیزائن. اس میں 2 جو گروپس ہیں ان پہ الگ الگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹس جو ہے اپلائی کی جائیں گی اور ان کے پھر ریزلٹس کو کمپیئر کیا جائے گا. ریلیٹیو افیکٹس آف 2 treatments are compared based on 2 or more groups which are equated on all factors. باقی سارے فیکٹرز ان کے سیم ہوں گے. ایک چیز جو ہے ان میں جس کو ہم کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں, تو ایک چیز کا اثر جو ہے وہ دیکھا جائے گا, باقی ساری چیزیں سیم ہوں گی, ایک چیز جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی, ایک گروپ میں دوسرے میں نہیں کی جائے گی. اس کے بعد ہے روٹیشن گروپ. روٹیشن میں گروپس بنا دیے جاتے ہیں اور ان کو پھر روٹیٹ کیا جاتا ہے. مثلا گروپ اے ہے تو اس میں کلاس کے 20 بچے ہیں تو 10 بچے جو گروپ اے میں ہوں گے 10 بی میں ہوں گے. گروپ اے کے اوپر کو جو ہے ایویٹس کے ساتھ پڑھایا جائے گا, گروپ بی کو نہیں پڑھایا جائے گا. ان کے ریزلٹس دیکھے جائیں گے, پھر گروپ بی کو پڑھایا جائے گا, گروپ اے کو نہیں پڑھایا جائے گا. تو ان کے ریزلٹس پھر آپس میں کمپیئر کیے جائیں گے. تو روٹیشن گروپ, ایکویلنٹ گروپس آر روٹیٹڈ. اس کے بعد لاسٹ ون ہے فیکٹوریل ڈیزائن. اس میں ہم ایک ہی ٹائم میں, یہ ملٹی ویریٹ انالیسس بھی اس کو کہا جاتا ہے, ملٹی کافی سارے ویریبل انالیسز کو جو ہے جب ہم ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو یا ویریبلس کو جو ہے اپلائی کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو فیکٹوریل ڈیزائن کہا جاتا ہے. لاسٹ ون ہے ڈفرینشیل میتھڈ. ڈفرینشیل میتھڈ میں ہم 2 انڈیویجولس کا یا 2 گروپس کے یا ایک انڈیویجول کا ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کا ڈفرینس دیکھتے ہیں. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. It implies individual differences as a variable of investigation. Psychologists select subject, یعنی وہ انڈیویجول سلیکٹ کرتے ہیں. مثلا ایک کلاس میں ایک بچے کی پرفارمنس بیہیویئر باقی کلاس کے ساتھ یا اس کے پیئرس کے ساتھ یا اس کے گروپ میٹس کے ساتھ وہ کیسا ہے, ان کا کیسا ہے, اس کا کیسا ہے, یہ چیز دیکھی جاتی ہے. It implies individual differences as a result of several It implies individual differences as a variable of investigation. Psychologists select subject individuals who are under study on certain criterion and then compare their performance. Following techniques are used in this method. Correlation technique use کی جاتی ہیں, longitudinal اور cross sectional studies یا approaches جو ہے وہ اس میں یوز کی جاتی ہیں. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کیا ہوتی ہے کہ ایک انڈیویجول کو آپ لمبے ڈیوریشن کے لیے, یعنی ایک سیمپل آپ نے سلیکٹ کیا, اس کو بہت زیادہ ڈیوریشن کے لیے, مثلا 6ٹھی کلاس میں بھی 7ویں میں 8ویں میں ایک ہی بچے کے بیہیویئر کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. جبکہ کراس سیکشنل میں آپ 1 point in time, کسی ایک اسپیسیفک ٹائم میں 6ٹھی کلاس کے ایک بچے کو آپ نے اسٹڈی کیا, پھر 7ویں میں اگر 7ویں کے بچوں کا ٹیسٹ لینا ہے تو پھر اس وقت جو ہے کہ کسی بھی بچے کا اس کے بیہیویئر کو دیکھ لیا, اسی طرح 8ویں کے بچے کو. لیکن لانگیٹیوڈنل میں آپ ایک ہی بچے کو بار بار اسٹڈی کریں گے, سیم سیمپل کو ملٹیپل ٹائم جب اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہوتی ہے. اور اگر ہم کیا کریں کہ ایک سیمپل سے ایک دفعہ ڈیٹا لیں, پھر اگلی دفعہ جب ڈیٹا لیں تو سیمپل ہمارا اور ہو, تو یہ ہمارا کراس سیکشنل اسٹڈی کہلاتی ہے. میں نے آج کہیں کام جانا ہے اس لیے ہم یہیں پہ اس کو اینڈ کریں گے کلاس. میں سوچ رہا تھا پہلے کہ آج آف کر دیں گے, لیکن میں نے کہا نہیں, آف نہیں کرنی چاہیے, آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو سنڈے کو بھی انشاءاللہ ہم کلاس لیں گے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اس پہ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو انشاءاللہ کل میں ایڈریس کروں گا. آپ لوگوں نے اگر کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو آپس میں کرتے رہیں. مجھے آپ کائنڈلی آج کے دن کے لیے پھر یہیں پہ ہمارا سیشن اینڈ ہوگا, تو اجازت چاہیے مجھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. جا سکتا ہوں میں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا آسان کرے گا. اللہ حافظ. صاحب ایک